بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو میں گھر میں قیمہ بنانے کے مختلف طریقوں سے آگاہ کروں گی۔ اس عید قربان پہ آپ گھر میں قیمہ تیار کریں۔ سب سے پہلے آپ بغیر ہڈی کے گوشت کو الگ کر لیں، اس کو دھو لیں اچھی طرح سے۔ دھو کر آپ چاہیں تو فریز کر دیں بعد کے لیے، اور اگر فریز نہیں کیا تو اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کی صورت میں کاٹ لیں۔ آپ کسی بھی ٹوکے کے ساتھ یا پھر کلہاڑی جس کے دستہ چھوٹا ہو اس کے ساتھ گھر میں قیمہ تیار کر سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ گوشت فریز کیا ہوا تھا، یہ فریز کر کے دیکھیے کس قدر وہ آسانی سے آپ قیمہ بنا سکتے ہیں۔ اگر فریز کیا ہوا گوشت ہو تو آپ ایک تختہ لیں، لکڑی کا تختہ آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اویلیبل ہے تو اس صورت میں آپ اس کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں آپ کاٹ لیں۔ یہ دیکھیے اس کو چاپ کرنا کتنا آسان ہے۔ برف بنے ہوئے لوتھڑے کو اس طرح سے آپ قیمہ بنا لیں۔ بوڑھے بندے کے لیے جن کے دانت نہیں ہیں، وہ بوٹی نہیں کھا سکتے، تو بہتر ہے آپ قیمہ ان کے لیے بنا لیں۔ دوسری صورت میں آپ گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاٹ کے اس کو ابال لیں، اچھی طرح سے ابالیں یہاں تک کہ وہ بالکل روئی کی طرح نرم ہو جائیں، اور آپ ان کو سل بٹے پہ کوٹ لیں۔ یہ کباب بنانے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ شامی کباب بنانے کے لیے شامی کباب کی ریسیپی آپ کو میری ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی۔ اور اس صورت میں دیکھیے کس قدر آسان ہے برف بنے ہوئے لوتھڑے کو کاٹنا۔ دیکھیے میں جیسے جیسے کاٹتی جا رہی ہوں ویسے ہی پرت بنتے جا رہے ہیں۔ یہ اگر آپ کے پاس سل بٹا ہے تو آپ اس سے آسانی سے وہ کٹا کٹ کاٹ سکتے ہیں۔ تو میرے پاس تو اس وقت سل بٹا لکڑی کا اویلیبل نہیں ہے۔ اگر آپ بازار سے مشین پر قیمہ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے گوشت کو دھلوا لیں ادھر سے ہی، اور پھر قیمہ کروائیں تاکہ آپ کو بعد میں دھونا نہ پڑے۔ اور اگر آپ نے کباب بنانے کے لیے قیمہ کروانا ہے تو آپ وہیں سے ہری مرچ اور ادرک اور ہرا دھنیا اگر آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مشین میں سے اسی کے ساتھ گزروا لیں، تو آپ کے قیمے میں یہ اجزاء پہلے سے شامل ہو جائیں گے، تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا کباب بنانا۔ یہ دیکھیے میں نے اس کو بہت ہی کم وقت میں جلدی سے قیمہ بنا لیا ہے، اور بہت آسان ہے آپ کے لیے بھی۔ آپ خود کوشش کریں گھر میں بنانے کی۔ یہ دیکھیے اگر آپ کو گھر میں کوئی مشین اویلیبل ہے تو آپ اس میں بھی قیمہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں آپ پہلے گوشت کو کاٹ کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لیں، بہت بڑی نہیں کرنی ہے۔ تو وہ چھوٹی بوٹیوں کو آپ اس میں ڈالیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں اور اس کو آپ گرائنڈ کر لیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ دیکھیے میرے پاس میں نے 1 منٹ بھی نہیں چلائی اور یہ دیکھیے قیمہ بن گیا ہے۔ یہ دیکھیے بہت اچھا تیار ہو گیا ہے۔ اس صورت میں آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اور اگر کباب بنانے ہیں تو ساتھ ہی آپ اس میں لہسن، ادرک، پیاز، ٹماٹر وغیرہ وہ سب آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی، اور ساتھ میں وہ مکس ہو جائے گا سارا کچھ۔ تو یقین کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، بہت انفارمیٹیو باتیں تھیں۔ میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں یہ انفارمیشن تاکہ آپ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو میسج موصول ہو سکے۔ اللہ حافظ۔